بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سمیع صاحب گورنمنٹ کالج مری میں میرے کلاس فیلو تھے۔ ہم نے وہاں سے اکٹھے ہی بی ایس سی کیا۔ اس کے بعد میں سرکاری ملازمت سے وابستہ ہو گیا تو سمیع صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کے بعد میں اسلام آباد سے اقبال ٹاؤن راولپنڈی شفٹ ہوا تو سمیع صاحب سے 35 سال بعد اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اپنے دائرے سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی وہیں رہائش اختیار کر لی تھی، جس کے بعد سے تقریباً 12 سال سے مسلسل ایک ہی محلے میں مقیم تھے۔ سمیع صاحب اپنی تینوں بیٹیوں کی فرائض سے سبکدوش ہو چکے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا MBA کرنے کے بعد ایک نجی ادارے میں ملازمت کر رہا تھا۔ ایک روز اچانک اس کی شادی ہو جائے گی اطلاع ملی۔ یہ خبر میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی۔ سمیع صاحب اپنے تینوں بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہو چکے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا MBA کرنے کے بعد ایک نجی ادارے میں ملازمت کر رہا تھا۔ ایک روز اچانک اس کی شادی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ یہ خبر میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی، کیونکہ نہ تو پہلے ہی کوئی رشتہ طے تھا، نہ سمیع صاحب نے کبھی اس کی شادی کا کوئی ذکر کیا تھا۔ دوسرے روز مسجد میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس اچانک شادی سے متعلق پوچھا تو کہنے لگے گھر چلتے ہیں، چائے بھی پئیں گے اور تفصیل سے بات ہوگی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اچانک شادی کا جو احوال سنایا انہی کی زبانی سنیے۔ ایک شام میں کچھ رقم نکلوانے کے لیے اپنے بیٹے شاہد کے ساتھ قریبی بینک گیا۔ بینک اسی سڑک کے اختتام پر کری روڈ کے بالکل قریب تھا۔ اطراف میں فرنیچر کی بہت سی دکانیں ہیں۔ ATM بوتھ پر پہلے سے ہی کچھ لوگ اپنی باری کے منتظر تھے۔ ہم بیٹا بھی ان کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ میری نظر اچانک فرنیچر کی ایک دکان پر پڑی۔ وہاں ایک صاحب اپنی بیوی اور ایک بیٹی اور 2 لڑکوں کے ساتھ فرنیچر کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس شخص کی عمر 50-55 اور لڑکی 18-20 سال کی لگ بھگ ہوگی۔ دونوں لڑکے لڑکی سے چھوٹے تھے۔ وہ فرنیچر دیکھنے میں مشغول تھے۔ لڑکی کے معصوم چہرے پر خوشی اور حیا کے اظہار سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا یہ فرنیچر اس کے جہیز کے لیے پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کے واضح قطع اور لباس سے متوسط طبقے سے تعلق کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ سامنے دکان پر موجود فیملی اس بچی کے جہیز کی خریداری کے لیے آئی ہے۔ شاید انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کو اپنی بیٹی کی خاطر اپنی تمام جمع پونجی، لوازمات اور فضول رسومات کی نظر کرنی پڑ رہی ہے۔ اے کاش لوگ بیٹی والوں کو کچھ احساس کر لیا کریں۔ میری بات سن کر بیٹے نے افسوس کا اظہار کیا اور دکان کی طرف دیکھا تو وہ اسی طرف فرنیچر کے معائنے میں مشغول تھے۔ چند لمحے بعد لڑکی کا باپ موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف نظر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد فون بند کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کچھ کہا تو وہ بھی پریشان نظر آئی۔ لڑکی جو ایک ڈریسنگ ٹیبل دیکھنے میں مگن تھی، اس نے اپنی ماں اور باپ کو اس طرح پریشان کھڑے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ کر ان کے قریب چلی آئی۔ کچھ لمحے پہلے میں لڑکی کے معصوم چہرے پر جو اس امید اور خوشی کی چمک دیکھ رہے تھے وہ تقریباً ماند پڑ چکی تھی۔ ماں بیٹی کی طرف پلٹی اور پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا تو بچی نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونجی اور یہ منظر دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنے میں ATM بوتھ پر ہماری باری آ گئی۔ میں نے جلدی سے ATM کارڈ بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم پیسے نکلواؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً ان کے پاس پہنچ گیا اور لڑکی کے والد سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی ویسے تو میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی میں آپ سے کچھ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، صرف انسانیت کے ناطے یہ جاننا چاہتا ہوں وہ 10-15 منٹ سے آپ لوگ اس دکان پہ موجود ہیں۔ پہلے آپ لوگوں کے چہرے اور انداز سے خوشی جھلک رہی تھی، لیکن بعد میں پھر اچانک اداسی دیکھ کر آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو گیا۔ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے اور اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ابھی وقت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور توکل کرتے ہوئے کوئی بہتر فیصلہ کریں اور اپنی بیٹی اور خود کو عمر بھر کے لیے روگ سے بچائیں۔ پھر میں نے ان کی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو،
اللہ ताला आपके हक में बेहतर करेगा। मेरी तसल्ली देने पर वो कदरे मुतमईन नज़र आए। फिर उनका नाम और पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम असलम और रहायश बिल्कुल करीब कर्मी रोड पर बताई। चलते वक्त मैंने कहा कल शाम को मैं अपनी बेटी को दिलजोई के लिए उनके घर आऊँगा। ये कहकर घर आ गया और बेगम को तमाम वाक़या सुनाया तो उसे भी बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ। ये कहकर घर आ गया और बेगम को तमाम वाक़या सुनाया तो उसे भी बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ। मैंने कहा देखो हमें अपने बेटी की शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, मालूम नहीं कैसी मिले। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। माँ बाप बहुत सादा और शरीफ हैं। रिश्ते के लिए यही चीज़ें देखी जाती हैं, हमें जहेज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत मिल रही है तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम इस लड़के का रिश्ता मांग लेते हैं। इस नेकी से यकीनन अल्लाह भी राज़ी होगा। मेरा बेटा शायद चूँकि इस लड़की को देख चुका था इसलिए वो भी बखुशी राज़ी हो गया। मेरी बीवी भी रजामंद हो गई। अगले रोज़ असर के बाद मैं अपनी अहलिया के साथ उनके घर पहुंच गया। असलम साहब और उनकी बेगम हमें देखकर बहुत खुश हुए, इज्जत से बिठाया। कुछ देर बाद उनकी बेटी भी आकर हमारे पास आ गई और सलाम किया तो मेरी बेगम ने शफकत से उसे प्यार किया और दुआएं दी। बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे का तारफ़ हुआ। असलम साहब से हकीकत हाल जानने के बाद मैंने उनसे और उनकी अहलिया से मुखातिब होकर कहा भाई अल्लाह ताला जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। हम बहुत मोहब्बत और चाह से अपने बेटे के लिए आपके हीरे जैसी बेटी मांगते हैं। अगर आप रिश्ते पर राज़ी हो जाएं तो ऐसे हम अपनी खुश नसीबी समझेंगे। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी हैरत और बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी बेगम अपनी जगह से उठी और लड़की के पास जाकर उसे गले लगा लिया और उसकी पेशानी चूमते हुए बोली ये तुम हमारी शहजादी हो, खुदा के लिए इनकार करके हमें मायूस मत कीजिएगा। हमारे पुरखलूस पेशकश पर असलम साहब अपनी जगह से उठे और मुझसे बगल गिर होते हुए कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस परेशानी के बाद अल्लाह ताला हमें इतनी जल्दी और इतनी बड़ी खुशी देगा। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी बेटी को आप जैसे मोहब्बत वाले लोग मिलें। फिर आपकी गुफ्त शनीद के बाद जल्दी तमाम मामलात तय पा गए। दूसरे दिन असर के बाद मस्जिद में सादगी से निकाह हुआ और उसी रोज़ रुखसती हो गई। अगले दिन वलीमे के तकरीब हुई। सिर्फ हम दोनों घरानों के चंद करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस तरह अचानक ही मेरे बेटे की शादी हो गई। जहाँ तक मेरी बहू की बात है वो इंतहाई नेक, पाकीज़ा और ख़ूबसूरत है। उसने अपनी मोहब्बत और खिदमत से सबके दिल जीत लिए। शायद वो भी ये बहुत खुश है। मेरी बेगम और बेटियाँ इस पर जान छिड़कती हैं। वो घर की रौनक और हमारी आंखों का तारा है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। हमारे रिश्तेदार मिलने वाले सब इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। समी साहब के खलास और बेगर्जी के इस वाक़े को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि उनके घर का चैन, सुकून, बामी उल्फत अल्लाह ताला की तरफ से उनकी नेक नीति का वो इनाम है जिससे खुद गर्ज लोग हमेशा महरूम रहते हैं। आमीन।